اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کریں اس وقت کو اذ استسقى موسیٰ لقومه، جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے ان کو کہا اپنی یہ سوٹی، اپنا یہ ڈنڈا پتھر کو مارے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر آدمی نے، ہر قبیلے والے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، لیکن زمین میں فسادی نہ بنے پھرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا ذکر ہے ان آیات میں۔ جب یہ قوم بنی اسرائیل وادی تی میں رہ رہے تھے، تو وادی تی سمندر کراس کرنے کے بعد ایک وادی ہے جس میں 40 سال تک اللہ نے ان کو پھرایا۔ یہ ایک ریگستانی، ایک جنگل بیابان کا علاقہ تھا، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کھانے پینے کی کسی چیز کا نام تک بھی نہیں تھا۔ تو یہ قوم اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نبی کے پاس آئی کہ ہمیں پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کریں پانی کا انتظام ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اپنی نعمت کا ان پر اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا، اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اس ڈنڈے کو عصا کہتے ہیں عربی میں، ڈنڈے کو عصا۔ تو ان کے پاس ایک پتھر بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کے پاس یہ جو عصا ہے، اس عصا ڈنڈے کو اس پتھر پر مارے۔ تو جو ہی انہوں نے پتھر پر ڈنڈا اپنی سوٹی ماری، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور یہ 12 چشمے پھوٹنے کی حکمت یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل یہاں رہ رہے تھے، بنی اسرائیل کے قبیلے کل 12 تھے، کیونکہ اسرائیل، آپ کو پہلے بتائیں کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد۔ تو بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، تو ہر بیٹے کا ایک مستقل خاندان بن گیا، تو یہ خاندان آگے چلتا گیا، تو 12 بیٹوں سے اس قوم کے 12 قبیلے بنے، ہر بیٹے سے قبیلہ بن گیا۔ تو اب یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل جس وقت وادی تی میں رہ رہے ہیں، کہاں سے اتنا پانی لاتے؟ 6 لاکھ بندہ کہاں سے پانی پیتا؟ تو اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ دکھا دیا کہ چھوٹا سا پتھر جو تقریباً 1 فٹ کا تھا، یہ مربع کی شکل میں تھا، چوراس تھا، اس کے 4 کونے تھے، اور ہر کونے سے 3 نہریں نکل پڑی۔ تو 4 ضرب 3 12، ہر کونے سے 3 نہریں نکل رہی ہیں، اور جب بھی یہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہی اپنا ڈنڈا اس پر مارتے تو 12 نہریں نکل پڑتی۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل کو یہ پتھر سیراب کر دیتا تھا۔ اس ڈنڈے کی اور اس پتھر کی بڑی حکمتیں تھیں۔ یہ جو ڈنڈا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس کی قرآن مجید میں ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ اتوکأ علیہا واہش بہا، اس ڈنڈے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ٹیک لگاتے تھے۔ یہ باقاعدہ ممبر کا کام دیتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام خطبہ دیتے، کہیں قوم کو بیان کرتے، تو اس کو ٹیک بھی لگا لیتے تھے، اور اس کے ساتھ پتے جھاڑتے تھے، بکریاں چراتے تھے تو پتے جھاڑنے کے کام بھی آتا تھا، اور راستہ بھی بتاتا تھا۔ اور یہ ڈنڈا اور یہ پتھر جنت سے لے کر آئے تھے۔ یہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ملا، اور نسل در نسل چلتے چلتے شعیب علیہ السلام تک پہنچا، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے موسیٰ علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتھر اور یہ ڈنڈا ان کو عطا کیا تھا۔ تو جہاں بھی جاتے سارے بنی اسرائیل، یہ پتھر ان کے ساتھ ہوتا تھا، یہ ان کے لیے باقاعدہ پانی کا کام دیتا۔ جہاں جاتے، ایک روایت میں آتا ہے اس کو بیل پر لاد کے لے جاتے، تو ہر جگہ ان کے پاس ہوتا، جب پانی کی ضرورت پڑتی فوراً ڈنڈا مارتے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے، نہریں نکل پڑتی۔ قد علم کل اناس مشربہم،
ہر آدمی نے، ہر قبیلے والے نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی. تو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے اس پتھر کے کونے میں. حدیث میں آتا ہے کہ صدی، کہ جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے ایسے اس کے اوپر ابری ابری جگہ بن جاتی، تین تین جگہ ہوتی ہے کونے میں، تو وہاں سے پانی نکل پڑتا، نہریں نکل پڑتی. تو ہر آدمی کی اپنی اپنی وہ جو ہے کونے خاص کر لیے تھے، فلاں قبیلے والا اس کونے سے پیے گا، فلاں اس کونے سے پیے گا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، من و سلوا بھی تمہارے اوپر آ رہا ہے کھانے کے لیے، اور پینے کے لیے پانی بھی ہے. تم کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے. اللہ نے خود اجازت دی ہے کھانے پینے کی، کھاؤ پیو. کلو واشربو. اب یہاں قرآن میں کلو واشربو ہے، پہلے ہے کلو کھاؤ، واشربو اور پھر ہے پیو. اب اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھی پہلے کھانا کھانا چاہیے یا پہلے پانی پینا چاہیے. قرآن تو کہہ رہا ہے کلو واشربو، پہلے کھاؤ اور پھر تم پیو. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے پانی پی لینا چاہیے اور بعد میں کھانا کھانا چاہیے. جو کھانے سے پہلے پانی پی لیا جاتا ہے یہ سونے کے برابر ہوتا ہے. تو قرآن میں اور طرح ہے، حدیث میں اور طرح ہے. قرآن کہتا ہے پہلے کھاؤ اور پھر پیو. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن یہ ترتیب بتانے کے لیے نہیں آیا، بس اللہ نے اپنی جو ہے دو نعمتوں کا حکم دے دیا کھاؤ پیو. اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے کہ پہلے کیا چیز ہونی چاہیے، پہلے کھانا ہو یا پہلے پینا ہو. اس کی ترتیب کوئی واجب نہیں ہے قرآن مجید میں کہ پہلے کھانا ضروری ہو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ لیکن زمین میں فساد نہ مچاؤ. جب اللہ پاک اتنی تمہیں نعمتیں دے رہے ہیں، بے شمار بے بہا انگنت نعمتیں ہیں، تو پھر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. زمین میں فساد نہ مچاؤ اور نبی کو تکلیفیں بھی نہ دو، وقت کے نبی کی بات مان لو اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا حی یا قیوم برحمتک اللهم انا نسألک العفو والعافیہ. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم برحمتک. وعلیکم السلام. السلام علیکم.